السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آر چینل۔ آج ہم اپنی پہلی کتاب شروع کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے تجلیات نبوت از قلم صفی رحمان مبارک پوری۔ اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے۔ حضور آئے تو چمکے فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹیں جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا رنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، بشر کی پیشوائی کے لیے شمس و قمر آئے۔ حضور آئے تو امکانات ہستی بھی نظر آئے، یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئیں آخر۔ حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا۔ حضور آئے تو ایک توقیر ہستی کا مقام آیا۔ ضمیر جعفری۔ حلیہ مبارک از امام ابن حزم رحم اللہ۔ رسول اللہ نہ بہت لمبے تھے نہ پست قد، بلکہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ رنگ کے اعتبار سے آپ نہ بالکل سفید تھے نہ گندمگوں، بلکہ رنگ سفیدی کے ساتھ سرخی لیے ہوئے تھا۔ چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار، سر کے بال نہ بالکل سیدھے نہ بالکل پیچدار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی کے ساتھ گھونگریالے تھے۔ اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی اور پرگوشت تھیں، پلکی سیاہ سرمگیں، آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے، دندانے مبارک خوبصورت چمکدار، ذہن اعتدال کے ساتھ فراخ یعنی تنگ نہ تھا، ناک خوبصورت، رفتار تیز تھی، چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ آپ ڈھلوان زمین پر اتر رہے ہیں۔ جب آپ توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ فرماتے، یعنی صرف گردن پھیر کر متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ نگاہ اکثر نیچی رہتی تھی، ہتھیلیاں پر گوشت اور ملائم تھیں، ایڑی میں گوشت کم تھا، ریش مبارک گھنی اور بال سیاہ تھے۔ آپ کے پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، سر کے بال زیادہ لمبے ہوتے تو کان کی لو تک یا شانے تک پہنچ جاتے تھے، ورنہ نصف کان کی لو یا شانے تک رہتے تھے۔ آپ کے سر اور داڑھی کے بال میں سے زیادہ سفیدی نہ تھے، یعنی گنتی کے بال سفید تھے۔